جی تو ہسٹوریکل ورڈ کے پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے بتا دوں کہ آج کا موضوع دنیا کی 5 ایسی پر اسرار چیزیں ہیں جن کا آج کی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی راز فاش نہیں ہو سکا۔ روناک کالونی کا غائب ہونا۔ یہ واقعہ 1587 میں روناک آئی لینڈ میں انگریزی کالونی کے قیام کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب کالونی کو کچھ وجوہات کی بنا پر آئی لینڈ چھوڑنا پڑا تو کچھ زائرین ایک سال بعد واپس آئے تو کالونی کے تمام رہائشیوں کا اختفاء ہو چکا تھا۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس موضوع کے بارے میں بہت سارے نظریات اور احتمالات پیش کیے گئے ہیں۔ اس میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ رہائشیوں کو مقامی سکھریاں یا انڈینز نے قتل کر دیا تھا۔ دوسرے نظریے کے مطابق وہ اپنے ہمراہ کچھ 150 میل دوسری جانب اقوام کے پاس چلے گئے تھے۔ تیسرا نظریہ کہتا ہے کہ وہ ایک گرمی کے موسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے مرے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ روناک کالونی کے رہائشیوں کا اختفاء ایک راز رہا ہے اور کوئی بھی واضح جواب نہیں مل سکا۔ دوسری طرف اس واقعے کو انگریز تاریخ نگاروں نے ایک اہم حقیقت تصور کیا ہے کہ یہ واقعہ دور مغول امپائر کے دوران رخصتیوں اور جدید دنیا کی کشتیوں کے دوران روایتی طور پر بہت عام تھا۔ ایک بڑی تعداد میں رخصتیوں کے ساتھ انگریزی کالونیز بھی امریکہ کی جانب روانہ ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ روناک کالونی کے اختفاء کی وجہ سے کئی متعلقہ نظریات پیدا ہوئے۔ اس مقام پر اندرونی جاسوسی کے نظامات اور دوسرے تجسسی فنون کے ذریعے کچھ دوروں کے ساتھ انگریزوں کے ملبے کی تعداد بڑھا دی گئی۔ رخصتیوں کے ساتھ ساتھ وہ مقامی زبانوں کے بارے میں بھی سیکھتے رہے۔ جیسے جیسے امریکہ کی اس خطرناک زمین کا ایک بڑا حصہ فتح کیا گیا، انگریزی کالونی نے جدید دنیا کی سرزمینوں پر اپنے قبضوں کو مضبوط کرنا شروع کیا۔ آخر میں روناک کالونی کا قصہ ایک اہم تاریخ کے طور پر باقی رہا ہے۔ اس کا اختفاء اور یہ کہیں نہ کہیں غمز کی شکل میں آج بھی انگریزی تاریخ کا ایک اہم نقطہ نظر آتا ہے۔ جیک اینڈ دی ریپر کی شناخت ایک خونی داستان ہے جو وکٹورین عہد میں لندن کے ایک علاقے میں واقع ہوا۔ یہ داستان جیک اینڈ دی ریپر نامک نہایت خطرناک ایک سیریل کلر سے متعلق ہے جس نے پچھلی صدی کے آخری دہائی میں 5 خونی قتل کیے۔ یہ خونی قتل جانوروں جیسے بیوہارین، نرس اور بے گمان خواتین پر تیز ترین طریقوں سے کیے جاتے تھے۔ یہ واقعات لندن کے ایک علاقے میں ہوئے تھے جو اس وقت تنہا تھا۔ جیک اینڈ دی ریپر کے واقعہ کے دوران لندن کی پولیس نے کئی لوگوں کو گرفتار کیا لیکن کوئی بھی اصلی ملزم قید نہیں ہوا۔ جیک اینڈ دی ریپر کے قتل کی شدت نے لندن کی عوام میں خوف و ہراس پیدا کیا۔ ابھی تک جیک اینڈ دی ریپر کی شناخت کے بارے میں بہت سے تصورات موجود ہیں جن میں شامل ہیں اس کے ملزم کی شناخت کے لیے گاڑی کے ریڈیو سے شناخت یا پھر اس کے ملزم کی شناخت کے لیے حسابی نظریات بھی لگوائے گئے۔ اس داستان نے دنیا بھر کی ادبی اور فلمی کارکردگی میں اثر انداز کیا اور اس کے بارے میں لکھی گئی کئی کتابیں، فلمیں اور ڈاکومنٹس بھی بنائی گئی ہیں۔ جیک اینڈ دی ریپر کی شناخت کے بارے میں بہت سے نظریات ہیں لیکن اب تک اس کی حقیقت کے بارے میں کوئی نہیں جان سکا۔ اس کے باوجود یہ خونی داستان دنیا بھر میں لوگوں کو دلچسپی باتی ہے۔ دی فلائٹ آف ملیشیا ایئر لائن کی کہانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فلائٹ 8 مارچ 2014 کو فلائٹ 370 کولمبیا ملیشیا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے برطانیہ کے لیے جا رہی تھی جب اس کا رابطہ کھو گیا۔ جہاز کے ساتھ 239 لوگ بورڈ تھے۔ کچھ دیر بعد جہاز کے ریڈار پر ظاہر ہونا بند ہو گیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ جہاز کا اختفاء ہو گیا ہے۔ سراغ میں ہوا کی تلاشی کے دوران بہت ساری جعلی خبریں سامنے آئیں جو شامل تھیں کہ جہاز ایرانی حدود میں گرا ہے یا کوئی دوسری نشانی اس کے نزدیک تلاش کر رہی ہیں، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ جہاز جنوبی بحرین میں گرا ہے۔ ملیشیا، آسٹریلیا اور چائنا کے ذریعے تلاشی کی گئی۔ اس بارے میں بین الاقوامی محاکمہ بھی کیا گیا۔ البتہ تلاشی کے تقریباً 4 سال بعد 30 جولائی 2018 کو جہاز کے قطع نظر ہونے والے مقامات سے بلائی بلکلوج میں ایک پتھر ملا جو اس سے قبل تلاشی میں نہیں ملا تھا۔ تفصیلی تحقیقات کے بعد اس بات کا پتہ چلا کہ جہاز کے پائلٹ کی غلطی اور تخلیقی خرابی کی وجہ سے یہ حادثہ واقع ہوا۔
جہاز کے سافٹ ویئر میں خرابی کی وجہ سے اس کے پائلٹ کو صحیح معلومات فراہم نہیں کی گئی، جس کی بنا پر وہ جہاز کو نظریہ سے بچانے کے لیے انسانی اقدامات اختیار نہیں کر پائے۔ اس حادثے سے زیادہ سبق حاصل کرنے کے لیے بین الاقوامی ہوائی اداروں نے اپنے پروگرام کی بنیاد رکھی، جس کے ذریعے برطانیہ، ملیشیا، آسٹریلیا جیسے ممالک کے مسافر لائن کے پائلٹ کو بہتر ترتیب دینے کا اقدام کیا گیا، مگر یہ معاملہ ابھی تک الجھا ہوا تھا کیونکہ یہ ایک ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ لیکن جہاز کے گم ہونے کا معاملہ ایک بڑا راز بن گیا جو اب تک حل نہیں ہو سکا۔ زودیاک کلر کی کہانی 1960 کے دہائی میں شروع ہوتی ہے، جب امریکی کیلیفورنیا کے کئی شہروں میں قاتل نے گھروں کے اندر داخل ہو کر لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ قاتل نے اخباروں کو ارسال کرتے ہوئے اپنے کردار کی تعریف کی اور اپنے زیر نظر لوگوں کی تعداد کو بڑھانے کی دعوت دی۔ زودیاک کلر کے حوالے سے بہت سی کتابیں، فلمیں اور ٹی وی شوز بنائے گئے ہیں۔ معلومات کے مطابق زودیاک کلر کا حقیقی نام نہیں پتہ چل سکا اور اس کا پہچاننا ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ اس نے اپنی شناخت چھپائی رکھی تھی۔ اس کے باوجود کئی لوگ اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے رہے اور اب تک زودیاک کلر کا معاملہ حل نہیں ہوا۔ زودیاک کلر کا خیال ہے کہ وہ کم از کم 5 لوگوں کو قتل کرتا رہا۔ اس کے علاوہ اس نے ایسی تیاری کی تھی کہ وہ پولیس اور فیڈرل ایجنسیوں سے بچ جاتا تھا۔ زودیاک کلر کے پیچیدہ کردار کے باعث پولیس کو اس کے پکڑنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کہانی نے دنیا بھر میں لوگوں کی دلچسپی پیدا کی اور اب تک زودیاک کلر کے بارے میں بہت ساری کتابیں اور ٹی وی شوز بنائے جاتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ زودیاک کلر کا اب تک معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ نازکا لائنز۔ دوستو، نازکا لائنز ایک ایسا راز ہے جس سے آج تک پردہ نہیں اٹھ سکا اور یہ لوگوں کے لیے ایک بڑا راز بنا ہوا ہے۔ یہ 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی سے بھی آج تک حل نہیں ہوا۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے اس علاقے میں ایسی قوم موجود تھی جسے نازکا کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جب صدیوں پہلے ان کو یہ علاقہ چھوڑنا پڑا تو اس میں ان کی خواہش شامل نہ تھی، بلکہ ان کی موسمی تبدیلیوں اور کچھ وجوہات سے یہ علاقہ چھوڑنا پڑا۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ یہ لکیریں انجینیوں اور دریائے نازکا کے ساتھ پھیلی ہوئی ہیں، صحرائی دیواروں میں موجود ہیں۔ اس میں مختلف جانوروں کی تصویریں اور مختلف رنگوں کی لکیریں ہیں جو کہ پیرو کے صحراؤں میں سینکڑوں کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ لکیریں آج ماہرین آرکیالوجی کے دوران ایک راز کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکے انہیں کب، کس نے اور کیوں کھینچا۔ ان میں سے کچھ لکیریں چند کلومیٹر بعد ختم ہو جاتی ہیں اور کچھ زمین پر مختلف جانوروں اور برتنوں کی ہیں جو ایک حساس زاویے پر کھینچی گئی ہیں۔ ان میں برتن، غاشقلیں، غبارے اور پتنگوں سے مشابہت رکھتی ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ نازکا کے لوگ یا جو بھی اشیاء تھی وہ انسان سے زیادہ علم رکھتی تھی آج کے دور سے، مگر اس کے باوجود 21ویں صدی کے آرکیالوجسٹ اور ماہران فلکیات نے اس پر بہت تحقیق کی، مگر آج بھی ان لکیروں کا کوئی حل نہیں نکل سکا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔